یہ مارشل ریس تھیری، اس کا کتنا رول ہے پاکستان میں؟ جو ہم نے دیکھا کہ ایک انسٹیٹیوشن بہت طاقتور ہو گیا، ڈومینیٹ کر گیا۔ پنجاب کے تقریباً آئی تھنک 60 سے 70 جو بڑے چیفز تھے، انہوں نے انگریزوں کے بہاف پر ایک نئی فوج ریز کی۔ انہوں نے یہ پالیسی بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اے پولیٹیکل فوج بنائیں جو پروفیشنل ہو، جو انسولیٹڈ ہو فرام دی پالیٹکس، اور جو کولونیل دور کی جو سول انتظامیہ ہے اس کی بات مانے۔ یہ فوج جس کو انگریز کا آئیڈیا تھا کہ وہ بالکل انسولیٹڈ ہوگی، وہ سیاست میں نہیں آئے گی، یہ پولیٹیکل رہے گی، تو وہ پھر کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا فوج کو کینٹونمنٹس میں رکھا کریں گے، کیونکہ اگر وہ زیادہ سول آبادی کے ساتھ ملیں گے جلیں گے تو پھر زیادہ رسک ہوگا کہ ان کے اندر جو ہے دوبارہ سے بغاوت شروع ہو جائے یا سیاست نہ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انگریز نے بر صغیر میں مارشل ریس تھیری متعارف کروائی 19ویں صدی کے آخر میں، شاید 1880 کی دہائی میں۔ اس مارشل ریس تھیری کے تحت کچھ اقوام کو یا کچھ علاقوں کو، کچھ خطوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ یا یہ قومیں یا اس خطے کے لوگ یہ لڑنے کے قابل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جو اقوام ہیں وہ شاید لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو جیلم سے لے کر اور اٹک تک کی پوری بیلٹ ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، یہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ فوج میں بھرتی ہونا شروع ہوئے، وہ چاہے جنگ عظیم اول ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کی جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان کی فوج سامنے آئی، اور آج بھی اس کو مارشل بیلٹ کہا جاتا ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ اسی خطے سے پاکستان کی فورسز میں جاتے رہے ہیں۔ اس مارشل ریس تھیری کا کیا کوئی عمل دخل ہے پاکستان کے اندر، جو سویلین سپیس کم ہوئی اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل، اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا؟ باقی فیکٹرز تو ہیں، لیکن مارشل ریس تھیری کس حد تک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر الہان نیاز صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ۔ کیا اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ باقی فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، تو میں چاہتا کہ آج ہم یہ مارشل ریس تھیری کو تھوڑا اگر انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ اس کا کتنا رول ہے پاکستان میں؟ جو ہم نے دیکھا کہ ایک انسٹیٹیوشن بہت طاقتور ہو گیا، ڈومینیٹ کر گیا، باقی انسٹیٹیوشن سبڈیو ہو گئے۔ اچھا، ایز سچ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پرٹیکولر تھیوری کا پاکستان میں ایز سچ کوئی خاص رول ہے، مگر اس کو پیچھے جا کے سمجھنے کے لیے دو تین چیزیں ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج بنانی شروع کی تو وہ فوج جو تھی وہ تین حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک بنگال آرمی تھی جو سب سے بڑی تھی، ایک مدراس کی آرمی تھی، اور ایک بامبے کی آرمی تھی۔ جو بنگال کی آرمی تھی وہ زیادہ تر استعمال ہوتی تھی مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، اس کا سب سے اہم کردار تھا۔ اور ظاہری بات ہے کیونکہ انگریزوں کا تب جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا، تو بنگال آپ یہ سمجھیں کہ اس راج کا مرکز تھا۔ تو جو بنگال آرمی تھی اس میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ہندو تھے، اور وہ جو آج کل کے بہار، بنگال، اڑیسہ اور یو پی کے جو صوبے ہیں مورلیس، ان سے جو ہے وہاں پر ریکروٹمنٹ ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں ایک پرنسلی اسٹیٹ ہوتا تھا اودھ کے نام سے، جو 1856 میں ڈل ہاؤسی نے اینیکس کر لیا۔ تو جو بہت سارے جو سپاہی تھے بنگال آرمی میں وہ اودھ سے تعلق رکھتے تھے، اور جو یہ مختلف کاسٹ تھے ہندوؤں کے جو سرو کرتے تھے فوج میں، ان کو جو ہے انگریز کافی حد تک اچھی جو ہے تنخواہ بھی دیتے تھے، پینشن بھی دیتے تھے۔ جنرلی سپیکنگ وہ پسند کرتے تھے جو یہ سپاہی تھے کہ ہم انگریزوں کی فوج میں جائیں، کیونکہ جو مختلف ہندوستانی سلطنتیں تھیں، چھوٹے موٹے ریاستیں تھیں، ان کا اکثر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی فوج کو ٹائم پہ وہ پیسے نہیں دے سکتی تھیں۔ تو بنگال آرمی جو ہے اس نے بیسکلی جا کر پورا کا پورا جو اب نارتھن انڈیا کا علاقہ ہے اور جو اب پاکستان کے جو علاقے ہیں، یہ بیسکلی بنگال آرمی نے فتح کیے انگریزوں کے لیے۔
تو جب ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ دی اینگلو سیک وارز 1845-46، اور پھر سیکنڈ جو ہے جو اس کے بعد 1849 میں پنجاب اینیکس ہوا، تو ان بوتھ کیسز جو سکھوں کا مقابلہ تھا وہ بنگال آرمی سے تھا۔ اب یہ جو آرمی جو تھی، اس کے اندر مختلف پرابلمز پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے اسی دوران، یعنی کہ 1820s 30s 40s میں۔ ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، کرسچن ایونجیلیکل موومنٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو کرسچن ایونجیلیکلز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو برٹش امپائر ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علاقوں کو فتح کریں اور اپنی جو ہے سرمایہ داری کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں لوگوں کو کرسچنائز بھی کرنا ہے، یعنی کہ ان کی فیتھ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ٹو کرسچینٹی۔ اور انیشلی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے اس سوچ کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کروائی، انہوں نے اس کو بہت ریزسٹ کیا۔ مگر پھر 1813 کے بعد جو ایونجیلیکلز تھے انہوں نے بڑے لیول پہ آرگنائز کیا انگلینڈ میں، اور انہوں نے کامیابی سے انگریز حکومت کو منوا لیا کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم ہندوستان میں آئیں اور اپنی جو ہے سپریڈ کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا کہ ہندوستان میں پرٹیکولرلی بنگال آرمی میں، مگر باقی بھی آرمیز میں، یہ بات جو ہے، یہ احساس جو ہے پیدا شروع ہونا ہو گیا کہ جو انگریز افسر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو سپاہی ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کرسچنز بنائیں۔ اور اس سے جو ہے آہستہ آہستہ انریسٹ پیدا ہونے شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل تھے ان کے پے کے ساتھ، ریشنز کے ساتھ، جیسے کہ فار ایگزامپل جو افغان وار تھی اس کے اندر جو ہے آرمی آف دی انڈس کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ پھر جو ہے ان کی جو ہندوستان سے باہر سروس کے اوپر کافی سارے جو ہے اختلافات تھے انگریز انتظامیہ سے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلتی گئیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ 1857 کی جو ریبیلین ہے، 1858 کی جو ریبیلین ہے جس کو ہم جنگ آزادی بھی بولتے ہیں اور انگریز جو ہے سیپوائے میوٹنی بولتے ہیں، تو اس میں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ بنگال آرمی کے کوئی 60 ریجیمنٹس تھے جنہوں نے بغاوت کر لی، اور 60 ریجیمنٹس انہوں نے پھر جو دلی کا علاقہ ہے اور ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بڑی پیمانے سے جنگ شروع ہوئی بٹوین دی برٹش اینڈ دی ریبلز۔ اب جو انگریز تھے انہوں نے تب یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے اور جو اب کے پی کا علاقہ ہے جس کو سو کالڈ مارشل بیلٹ ہم بولتے ہیں، یہ تب نیا نیا انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو جب انگریزوں کو ضرورت پڑی کہ وہ فریش آرمیز ریس کریں اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے جو اس علاقے کے جو بڑے زمیندار تھے، بڑے جاگیردار تھے، نوٹیبلز تھے، ان کو اپیل کی اور انہوں نے ان کو کہا کہ جناب اگر آپ ہمارے لیے جو ہے سپاہیوں کا انتظام کریں گے تو پھر ہم آپ کو انعام بھی دیں گے، آپ کی جاگیروں کو ہم ریکگنائز بھی کریں گے، آپ کو اچھے اچھے ٹائٹلز بھی دیں گے، جنرلی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جو پنجاب کے تقریباً آئی تھنک 60 سے 70 جو بڑے چیفز تھے انہوں نے انگریزوں کے بہاف پر ایک نئی فوج ریز کی، اور وہ فوج جو ہے اس نے جا کر پھر جو ہے باقی ہندوستان کو دوبارہ سے انگریزوں کے بہاف پر فتح کیا۔ سو اسینشلی وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کو جنگ آزادی کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو ہمارے اینسیسٹرز تھے وہ ایکچولی انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اگینسٹ دی آرمی دیٹ ہیڈ میوٹینیڈ اگینسٹ دی برٹش۔ بٹ آبویسلی اس زمانے میں کوئی ایسی نیشنلزم تو تھی نہیں کسی کے اندر، تو دیٹ از ہاؤ دی آرمیز ور ریزڈ اینڈ ہاؤ دے فاٹ۔ جب رائٹ۔ یہ بغاوت ختم ہو گئی تو پھر انگریزوں نے ایک بڑی ملٹری کمیشن بٹھائی جس نے 1859 میں اپنی رپورٹ دی which is known as the 1859 ملٹری کمیشن رپورٹ۔ اس ملٹری کمیشن رپورٹ میں جو برٹش انڈیا کی سول ملٹری پالیسی تھی اس کو لے آؤٹ کیا اور کہا کہ اب ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ آئندہ جو ہے ہمارے خلاف جو ہے بغاوت نہ ہو فوج کے اندر۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کی
کہ وہ علاقے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں، ان کو اب ہم انعام دیں گے کہ آئندہ سے ہم ان علاقوں سے ریکروٹمنٹ کیا کریں گے۔ تو یعنی کہ پہلے جو علاقے تھے جہاں سے وہ ریکروٹ کیا کرتے تھے وہ بنگالی، مدراسی، مہاراشٹرا کے لوگ تھے۔ تو کہا کہ اب ہم ان کو جو ہے چھوڑ کر ہم یہاں سے جو ناردرن ایریاز ہیں ساؤتھ ایشیا کے، نارتھ ویسٹرن ایریاز ہیں ساؤتھ ایشیا کے، وہاں سے ہم ریکروٹ کریں گے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے پھر اس چیز کا، جس سے آپ نے ذکر کیا، سو کالڈ مارشل ریس تھیوری کا بھی جو ہے کیا کہ یہ جو نارتھ ویسٹ کے جو لوگ ہیں یہ ایکچولی نیچرلی زیادہ جو ہے جفا کش ہیں، لڑاکو ہیں، اور ان کا اچھا جو ہے مارشل کلچر بھی ہے، اور اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا اس کو ریشنلائز کیا۔ بٹ ایکچولی جو پالیسی تھی وہ سمپلی یہ تھی کہ جن علاقوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں، ہم ان کو اب ریوارڈ کریں گے، اور آئندہ سے ہم ان کو پریفر کریں گے فار دی ریکروٹمنٹ انٹو دی برٹش انڈین آرمڈ فورسز۔ سو دیٹ از ہاؤ دی پالیسی اس لیول پہ جو ہے انہوں نے شفٹ کی۔ اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں تھیں جو انہوں نے کی۔ تو فار ایگزامپل انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ سے یہ کریں گے کہ فوج کو کینٹونمنٹس پہ رکھا کریں گے، کیونکہ اگر وہ زیادہ سول آبادی کے ساتھ ملیں گے جلیں گے تو پھر زیادہ رسک ہوگا کہ ان کے اندر جو ہے دوبارہ سے بغاوت شروع ہو جائے یا سیاست نہ آ جائے۔ تو اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں۔ پروموشن سٹرکچر کا انہوں نے بھی سارا جو ہے چیز سیٹ کی کہ اپ ٹل دی رینک آف کرنل میرٹ ہونا چاہیے، اور کرنل سے اوپر جو ہے آٹومیٹکلی سینیورٹی بیسس پر پروموشن ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہ ہو جو سیاستدان ہیں یا سینئر انتظامیہ ہے برٹش انڈیا کی فوج کے سینئر لیول پروموشنز پر۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ پالیسی بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اے پولیٹیکل فوج بنائیں جو پروفیشنل ہو، جو انسولیٹڈ ہو فرام دی پالیٹکس، اور جو کولونیل دور کی جو سول انتظامیہ ہے اس کی بات مانیں، کیونکہ اس دور تک جتنی بھی ہمارے خطے میں ریاستیں تھیں وہ تمام ریاستیں عسکری ریاستیں ہوتی تھیں جہاں پر فوج کی حکمرانی ہوتی تھی۔ تو انگریزوں نے پہلی دفعہ اس پالیسی کے تھرو ایک اتھارٹیرین مگر سول انتظامیہ کی حکمرانی کے نیچے جو ہے وہ فوج کو دے دیا۔ سو دیٹ از دی کانٹیکسٹ آف دس۔ رائٹ رائٹ، بہت انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ ہے کہ انگریز چاہتا تھا کہ ایک انسولیٹڈ فوج ہو، اے پولیٹیکل فوج ہو جو انتظامیہ کو فالو کرے اور جو سیاست کے اندر مداخلت نہ کرے۔ تو پھر یہ وہ جو انسولیشن تھی وہ ختم کیسے ہوئی، اور فوج اے پولیٹیکل سے پولیٹیکل کیسے ہوتی چلی گئی، اس پہ پھر آپ کو کبھی زحمت دیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک شارٹلی مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کانٹیکسٹ بتایا کہ یہاں سے جو فوج ہائر کی گئی یا ریز کی گئی یا ریکروٹ کی گئی وہ وہاں کی میوٹنی سے سبق سیکھتے ہوئے کی گئی۔ تو یہاں سے جو فوج ریز کی گئی جو اب مارشل بیلٹ کہلاتی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اس فوج نے انگریز کی جو اس خطے کے اندر جو اس کی کالونائزیشن تھی اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ انگریز سرکار کو اس کی ہیجمنی کو برقرار رکھنا تھا۔ تو وہ جو یعنی اس میں کوئی اپنے خطے سے لائلٹی یا ریزسٹنس والی بات نہیں تھی کہ یہ ایک کالونائزر ہے اس کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ جو فیلنگ پھر پیدا ہوئی، اس فیلنگ کو ہم کیا نام دیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں 19ویں صدی کی، اور اگر ہم جو ہے سنجیدگی سے اپنی تاریخ دیکھیں تو ہندوستان میں جو نیشنلزم ہے، مختلف قسم کی جو نیشنلزمز تھے، جس میں ہندوستانی کمپوزٹ نیشنلزم بھی ہے، مسلم نیشنلزم بھی ہے، اور پھر لوکل لیول پہ مختلف قسم کے ریجنل، لنگوسٹک، ایتھنک نیشنلزمز ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسینشلی 20ویں صدی کی بات ہیں، اور 20ویں صدی میں جو ہمارے اپنے فیوچر قائد اعظم تھے محمد علی جناح، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ان دی پالیسی جس کو کہتے تھے انڈینائزیشن آف دی آرمڈ فورسز، یعنی کہ جو ہندوستانی جو ہیں ان کو سینئر لیول پہ بھی جو ہے ایڈمٹ کیا جائے۔ اور یہ پالیسی 1926 میں بنی، انڈین ملٹری کمیشن تب بنی تھی جس کا جو ہے محمد علی جناح بھی ممبر تھے۔ تو انہوں نے بیسکلی سارا پروگرام بنایا کہ ہم کیسے جو ہے فوج کو جو ہے
آفیسر لیول پہ بھی جو ہے ہندوستانیوں سے ایونچولی بھر دیں گے. بٹ یہ ساری بیسکلی بات کی باتیں ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹین سینچری کی، مڈ نائنٹین سینچری کی، تو جو سپاہی انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے ان میں کوئی نیشنلزم کا شعور نہیں تھا. اور جو فوج انگریز ریز کر رہے تھے اور علاقوں سے، جس میں پاکستان کے بھی جو ہے علاقے آ جاتے ہیں، پنجاب کے خاص طور پہ، تو ان میں بھی کوئی نیشنلزم کی چیز نہیں تھی. تھنک آف اٹ دس وے کہ اگر میں آپ کو میڈیول یورپ کے بارے میں بتاؤں ان دی 15th سینچری، اور آپ کو پتہ لگے کہ ابھی جو ہے یہ سوئس مرسنری ہے مگر یہ اٹالین اسٹیٹ کے لیے لڑ رہا ہے بالکانز میں، ٹھیک؟ تو بیسکلی اس زمانے میں نہ کوئی سوئٹزرلینڈ میں نیشنلزم تھی، نہ کوئی اٹالین نیشنلزم تھی، نہ کوئی بلکان میں نیشنلزم تھی. تو جو لائلٹی ہوتی تھی وہ بیسکلی ہوتی تھی ٹو دی رولر، لائلٹی ٹو دی سالٹ، کہ جو آپ کو اچھی تنخواہ دے دے، جو آپ کو اچھے جو ہے ٹریٹ کرے، جو آپ کو نوکری دے دے، اس کے ساتھ پھر آپ لائل بن جائیں. اور اس کے ساتھ بھی جو لائلٹی ہوتی تھی وہ ایک لحاظ سے ایک ذاتی لائلٹی ہوتی تھی، یا لائلٹی ٹو دی کنگ ہوتی تھی، یا ٹو دی کراؤن ہوتی تھی، یا بادشاہت کے ساتھ لائلٹی ہوتی تھی. وہ ایز سچ اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح سے جس طرح آپ یا میں آج کل سمجھتے ہیں اسٹیٹ کو کہ اسٹیٹ از این آئیڈیا، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے اور آپ کو اس کو لائل ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ ساری کہانی جو ہے ہمارے خطے میں اسینشلی یہ 20ویں صدی کی کہانی ہے. تو اس کا ایز سچ جو ہے 19th سینچری کے جو مختلف ہماری اینسسٹرز تھے ان کو اس بیسس پر رگڑنا شاید تھوڑی ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. بیکاز اب آپ یعنی کہ یو کی ناٹ بٹرے اے نیشن دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان یور مائنڈ بیسکلی. رائٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر الہام نیاز صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ ایک نشست آپ کے ساتھ اس ایشو پہ بھی رکھیں گے کہ یہ فوج جس کو انگریز کا آئیڈیا تھا کہ وہ بالکل انسولیٹڈ ہوگی، وہ سیاست میں نہیں آئے گی، یہ پولیٹیکل رہے گی، تو وہ پھر کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا 1947 کے بعد، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ دیکھتے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو.